ناظرین بہت بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ لاکھوں لٹرلی لاکھوں جو یمنی جنگجو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں، کیونکہ جو جنگ کا خطرہ ہے وہ اس وقت سر پر منڈلا رہا ہے۔ کسی بھی وقت امریکہ برطانیہ حملہ کر سکتا ہے یمن پر، اور اب لاکھوں کی تعداد میں نئے جنگجو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ خبر رکھیں گے کہ یمن میں اس وقت کیا ماحول ہے، اہم ترین حقائق وہاں سے آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ سے بہت بڑی خبریں ہمارے سامنے آئی۔ آج بروز جمعہ، اور جمعہ کا بہت بڑا تحفہ یہ دیا گیا ہے کہ سب سے بڑی شخصیت نیتن یاہو کی وار کیبنٹ کے ممبر کے بیٹے کو وہاں پر مار دیا گیا۔ جی ہاں، نیتن یاہو کے وار کیبنٹ کا جو ممبر کا بیٹا ہے، جو وزیر کا بیٹا ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو وہ اہم ترین حقائق بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پھر ناظرین بہت بڑا سروے سامنے آیا ہے، وہ سروے ہے اسرائیلیوں کا، اور اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں جیت سکتے۔ ہلا کے رکھ دیا اس سروے نے پوری مغربی میڈیا کو، جو بار بار اسرائیل کی فتح دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسرائیلی عوام کہہ رہی ہے کہ ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے، تو وہاں اسرائیلیوں کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے، وہ ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں وہاں سے۔ تو وہ حقائق بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین یمن میں ریڈ سی میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، اور جو ہی یہ ایران سامنے آیا ہے، ایران نے جو ان کا آئل ٹینکر امریکہ کا پکڑا ہے، اس کے بعد تو صورتحال اور زیادہ اسکلیٹ کر گئی ہے۔ اور اس وقت برطانیہ سے بھی دھمکیاں، ابھی نئی دھمکی ان کے ڈیفینس منسٹر نے لگائی ہے کہ ہم کسی بھی وقت بامبنگ کر سکتے ہیں یمن کے اوپر، اور خطرہ پوری طرح سے منڈلا رہا ہے ایک بڑی جنگ کا، کیونکہ جو بلنکن کا دورہ ہے وہ بھی کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گیا۔ اس پر ویسے ہم بڑی اہم ڈیٹیلز اکٹھی کر رہے ہیں، اگلی ویڈیو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو آ رہی ہے، وہ ہم نے سننی ہے۔ تو بغیر کسی اینڈ گیم کے، بغیر کسی مذاکرات کے، کوئی صلح صفائی کے بغیر وہ دورہ ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ جنگ پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو کسی بھی وقت ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو اس وقت جو توپیں لگی ہوئی ہیں، جس کا رخ جس کی طرف ہے مغرب کا، امریکہ کا، وہ یمن ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے زیادہ ان کی طرف انہوں نے توپوں کا رخ کیا ہوا ہے، اور یمن جو ہے وہ دوسری طرف سے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں آئیں صد بسم اللہ، ہم تو پہلے سے جنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے تو پچھلے 10-12 سالوں سے جنگ ہی لڑی ہے نا، تو ہم تو تیار ہیں۔ اور ہمیں تو کسی نے فورس نہیں کیا، ہم نے تو بائی پرنسپل ایک پوزیشن لی ہے کہ ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم باقی منافقوں کی طرح اپنے محلات میں بیٹھے ہیں، جو ان کی طرح خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم نے ایک اصولی پوزیشن لے لی ہے، اور اب ہماری زندگی رہے نہ رہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ست میں بسم اللہ آ جائیں، لیکن اب یہاں پر ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ یمن نے یہ بتایا ہے کہ کوئی لاکھ کے قریب، لٹرلی لاکھ کے قریب جو تعداد ہے، نئے جنگجو بھرتی کیے گئے ہیں۔ یعنی ایک تو آلریڈی ان کے پاس جو ہیں ان سے ہٹ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو عام عوام ہے، اب دیکھیں نا کہ یہ کتنا، اسی لیے اس کو طوفان الاقصی کہا گیا۔ یہ ایک طوفان ہے جس نے پوری دنیا کے نظام کو ہلا کے رکھ دیا ہے، پوری دنیا کی جو فارن پالیسی ہے وہ بدل کے رکھ دی گئی ہے، پوری دنیا کی سیکیورٹی بدل کے رکھ دی گئی ہے۔ تو اس نے پوری دنیا کے عوام کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو یمنی جو ویسے غیرت مند ہیں، بہادر ہیں، نڈر ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، اور اب عام یمنی جن کا جو ملٹری میں نہیں ہے، جو اس سے پہلے کوئی جنگجو نہیں ہے اور کوئی انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے، مطلب یہ عام لوگ ہیں، اور لاکھ کی قریب یہ تعداد بن رہی ہے جو عام لوگ ہیں جو آئے ہیں اور ملٹری میں بھرتی ہو گئے ہیں۔ اب یہ عام لوگ کب آتے ہیں؟ جب آپ کا جنگ کا ہوتی ہے، جب آپ کے مطلب ملک پر جنگ مسلط کر دی جاتی ہے، جیسے ہم نے دیکھا افغانستان میں، جیسے عراق میں، شام میں، جو عام لوگ ہوتے ہیں دین وہ بھی ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے۔ جو غیرت مند ہوتے ہیں، جو دوسرے والے ہوتے ہیں، جو آج کل آپ اسرائیل میں دیکھ رہے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، ان کی فوج بھاگ جاتی ہے، عام لوگوں کو تو چھوڑ دیں، ان کی فوج بھاگ جاتی ہے اپنا ملک چھوڑ کر، جو کہ فینومنا صرف اسرائیل میں دیکھا گیا، دنیا کے کسی کونے میں نہیں دیکھا گیا۔ تو ایک طرف وہ بزدل ہیں، دوسری طرف یہ غیرت مند ہے، جو عام لوگ جنہوں نے ہتھیار اٹھانا شروع کر دیا۔ اور میں بیان، زیادہ بات لمبی نہ ہو جائے، بیان صرف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ Our people are moving with military mobilization activists in most governorates and those enrolled have become in thousands۔ یعنی یہ بالکل 1,00,000 کے قریب تعداد بن رہی ہے جو نئے لوگ آئے ہیں، جو ملٹری میں بھرتی ہو گئے ہیں، جنہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ کوئی بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے، کوئی بھی اگر اگریشن دکھانے کی کوشش کرتا ہے یمن کے خلاف تو ہم تیار ہیں۔ ویسے بھی اگر آپ یمن کا تھوڑا سا ان کو پڑھیں اور وہاں کا کلچر دیکھیں تو
ایک تو یہ ہے کہ مطلب جو پچھلی سیاست پچھلے 10-12 سال گزرے ہیں وہاں پر مطلب جنگ جھیلی ہے انہوں نے, سول وار وہاں پر جھیلی ہے, سعودی عرب کے خلاف جنگ کی ہے. تو یہ جو ایک نئی نسل پروان چڑھی ہے یہ ویسے بھی جنگ کو دیکھتے ہوئے جنگ میں شامل ہو کر پروان چڑھی ہے. اور اس کے علاوہ وہاں کا کلچر اگر آپ یمنیوں کو دیکھیں نا تو ان کے لباس میں اکثر آپ کو یہاں پر خنجر نظر آئے گا, یہ ان کا کلچر ہے. تو ویسے بھی مطلب وہ ایک جنگجو کے طور پر ہی پروان چڑھتے ہیں, مطلب بندوق اٹھانا چلانا یہ سب ان کو آتا ہے, مطلب بڑے بہادر, ان کے کلچر میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ ایک جنگجو کے طور پر ایک بہادر نوجوان کے طور پر ان کی تربیت ہوتی ہے اور وہ پروان چڑھتے ہیں. اور اگر آپ یمنی بچے ناظرین آپ دیکھ لینا, اگر آپ یمنی بچوں کا کمپیریزن کریں نا اسرائیلی فوج کے ساتھ تو آپ کہیں گے یمنی بچے تو زیادہ بہادر ہیں, مطلب اس لیول کے وہاں پر معاملات ہیں. تو بہرحال ایک بڑی تعداد میں یہ جنگجو سامنے آئے. اور اب بڑی خبر ایک اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ صرف یمن میں جنگ کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہ کیسی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ صرف یمن کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مقبوضہ فلسطین جا رہے ہیں, ہم فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے جا رہے ہیں. یعنی یہ جو نئے بھرتی ہوئے ہیں ان میں سے کچھ تو یمن رکیں گے اور بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ شام اور لیبنان کے بارڈر پر جا رہے ہیں کہ وہاں پر جو اب جنگ چھڑنے جا رہی ہے, وہاں پر خاص طور پر لیبنان کا جو بارڈر ہے حزب اللہ جنگ چھڑنے جا رہی ہے. تو اب ہزاروں یمنی جو ہیں وہ اس طرف رخ کر رہے ہیں اور وہاں پر پہنچ رہے ہیں. کچھ یہاں پر رکیں گے اپنے وطن کا دفاع کریں گے, اور وہ بھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہی وطن ہے, وہاں بھی تو ہمارے بہادر مسلمان بھائی ہیں, تو ان کو بچانے کے لیے ہم وہاں پر جا رہے ہیں, ان کی آزادی کے لیے ہم وہاں پر جا رہے ہیں. تو اس طرح کا جذبہ بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. اچھا یہ تو ایک بات ہوگی. اب اگلی بات یہ ہے کہ یمن نے فائنل پالیسی دے دی ہے, کیونکہ اب میں نے جیسا ہوگا نا کہ جنگ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ اب ایج پر کھڑے ہیں, کسی بھی وقت وہ جو فائنل ایک ہوتی ہے نا جنگ چھڑ سکتی ہے, وہ بالکل ایج کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایران نے جو معاملہ کیا اس نے تو صورتحال کو اور اب مطلب ہم بگاڑ کی طرف چلے گئے. تو انہوں نے آج فائنل پالیسی دی ہے کہ جب یہ جنگ میں ہم جا رہے ہیں تو اب ہماری پالیسی کیا ہے, ہم کس طرح سے لڑیں گے, کیا ہم پیچھے بیٹھ جائیں گے. اور منافق جو کچھ عرب ہیں ان کو بھی مخاطب کیا اور ان کے لیے بھی بڑا پیغام جاری کیا ہے. فائنل پالیسی میں آپ کے سامنے 4-5 سٹیٹمنٹس رکھنے جا رہا ہوں جو یمن نے آج جاری کی ہے. یمن کہتے ہیں کہ if the confrontation is direct we are ready to do what is necessary and we will fight with all boldness. اگر ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کا وقت آ گیا ہے تو ہم تیار ہیں اور پوری بہادری کے ساتھ ہم یہ لڑیں گے. پھر انہوں نے کہا we will not hesitate to do everything we can and we will confront the American aggression and any American aggression will not remain without a response. ٹھیک ہے جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر وہ چیز کریں گے اور امریکی اگریشن اگر دکھاتا ہے تو اس کا بھی ہم سامنا کر لیں گے. اچھا اب یہیں پر انہوں نے جو اسلامی دنیا ہے, جو سوئی ہوئی قوم ہے, اس کو بھی مخاطب کیا اور عربوں کو اسپیشلی مخاطب کیا ہے. بڑا امپورٹنٹ بیان انہوں نے, اب چونکہ یہ فائنل وہ دے رہے ہیں نا کہ یہ فائنل ہماری پالیسی, اب ہم جنگ میں جا رہے ہیں, مطلب کیا پتا ابھی اگلے گھنٹے میں یہ جنگ شروع ہو جائے, تو اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے سب کو مخاطب کیا ہے کہ ہم دیکھیں نا یمن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا, وہ کدھر 1600 کلومیٹر اسرائیل سے دور بیٹھا ہوا ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جارڈن اور مصر کو تو جنگ میں آنا پڑے گا, بامر مجبوری آنا پڑے گا چاہے وہ نہیں بھی چاہتے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کی لوکیشن وہ ہے, ان کی اسٹریٹجیکل جو پوزیشن ہے وہ وہاں پر ہے. تو یمن کا کوئی تو تعلق ہی نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے یہ رسک اٹھایا اور اپنی پوری ریاست کو داؤ پر لگا دیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا ہے تو تم کس لیے ویٹ کر رہے ہو. یہ پیغام اب ذرا چیک کریے. وی ہوپ دیٹ عرب اینڈ اسلامک کنٹریز ول نیور گیٹ انوالوڈ اینڈ لیو دا امریکنز اینڈ دا برٹش الون. یہ خاص طور پر انہوں نے عربوں کے لیے اور پھر اسلامی دنیا کے لیے پیغام جاری کیا ہے کہ ہم ہوپ کرتے ہیں کہ تم امریکنز اور برٹشرز کے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے, تم ان کو اکیلا چھوڑو گے. اور مطلب وہ سپر پاورز, گریٹ پاورز, اور آنے دو نا ان کو, تم تو ان کے ساتھ نہ جا کر کھڑے ہو, ان کو آنے دو جتنے کو ہیں, ہم دیکھ لیں گے, ہم ان کو کنفرنٹ کریں گے, لیکن تم کیوں ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہوتے ہو. جیسے دیکھیں نا بحرین کھڑا ہے نا, ان کے اتحاد کا حصہ بنا ہوا ہے نا, اور باقی بھی بہت سارے اندر کھاتے کوششیں تو ہیں نا, وہ آپ ساری باتیں سمجھتے ہیں, میں کیا بات کروں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑو ان کو آنے دو اکیلے, وہ دنیا کی بڑی سپر پاور ہے نا, ساری دنیا کی ٹیکنالوجی ان کی, اکانومی ان کی, اسلحہ ان کا, فضائیہ ان کی, نیوی ان کی, سب ان کا, تو آنے دو ان کو, ہم دیکھ لیتے ان کو, لیکن تم تو ان کے ساتھ نہ کھڑے ہو. پھر انہوں نے کہا I call on the negligent members of our nation to take action, otherwise when will they take action and for whom.
اب یہ انہوں نے پوری نیشن یعنی اسلامک نیشن پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں جو مسلمان قومیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اب ایکشن کا وقت آ گیا، اب نیگلیجنٹ ہونے کا وقت نہیں ہے، اب غفلت میں سونے کا وقت نہیں ہے۔ اگر تم آج ایکشن نہیں لیتے تو کب ایکشن لوگے اور کس کے خلاف لوگے؟ یعنی مطلب اس کے بعد پھر کب تم اٹھو گے اور کس کے خلاف جا کر تم جنگ لڑو گے یا آزادی؟ پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ اگر آج فلسطین نہیں ہے تو پھر پیچھے کیا ہے؟ ہم تو آلریڈی غلام ہیں، ہم تو آلریڈی ان کے غلام بنے ہوئے ہیں نا پچھلے 100 سالوں سے۔ تو آج اگر نہیں اٹھ سکتے تو پھر پیچھے سب ختم ہو جائے گا، پھر کوئی چیز نہیں بچے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور دیگر جو باتیں کی ہیں وہ بھی جلدی جلدی آپ سے شیئر کر دوں۔ We tell everyone that there is no problem for them in passing and crossing the Red Sea which exclusively targets ships linked to Israel۔ اب یہ وہی بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا کہ یمن دنیا کی ٹریڈ کے لیے خطرہ ہے۔ ادھر سیکیورٹی کونسل میں بھی امریکہ ریزولوشن لے کر گیا کہ یہ دنیا کی تجارت کو تباہ کر رہا ہے یمن، جس پر چائنا اور رشیا نے کنفرنٹ بھی کیا کہ یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو ایک بار پھر بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا صرف اسرائیل سے جھگڑا ہے۔ جو جہاز اسرائیل کی طرف جائے گا یا جو اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرے گا ہمارا اس سے جھگڑا ہے، باقی کسی سے کوئی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا the Yemeni position in preventing ships heading to occupied Palestine from passing is an effective position and has inflicted great losses on the enemy's economy۔ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے سٹینڈ لیا ہے وہ بہت ایفیکٹو ثابت ہوا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو دشمن کی اکانومی ہے، جو ان کی معیشت ہے، وہ اس کا بھٹا بیٹھ کے، اور اس کے سارے سٹیٹس بھی ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ ابھی اسرائیل کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ $60 بلین ہے، $60 بلین کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی معیشت کا پورا بٹھا ہم نے بٹھا دیا ہے۔ بہرحال یہ یمن کے حوالے سے چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آپ غزہ میں چلتے ہیں اور وہاں کی جو بڑی خبریں ہیں جلدی جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، لیکن خبریں ساری میرے پاس امپورٹنٹ ہیں تو وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ ایک اور ہائی پروفائل شخصیت اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف اور اس کی وار کیبنٹ کا جو ممبر ہے اس کا بیٹا اور بہت سارے نامور کمانڈر ہلاک ہوئے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ سنگرز اور ایکٹرز وہ وہاں پر ہلاک ہوئے ہیں۔ اور ابھی ناظرین بڑی خبر یہ آئی ہے کہ کرنٹ منسٹر ہے اس کا بیٹا جو کہ آفیسر ہے وہ وہاں پر اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھیے، the officer killed today in Khan Yunis from the paratroopers brigade is the son of Israeli immigration minister Ofir Sofar۔ یعنی وہ آفیسر ہے اور اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، پیرا ٹروپر بریگیڈز کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور وہ منسٹر کا بیٹا، یہ ابھی اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت مطلب دیکھنا کہ وہ جو بادشاہت کر رہے تھے، جنہوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا فلسطینیوں کو، آج ان ہائی پروفائل کے بیٹے وہاں پر مارے جا رہے ہیں۔ تو سوچئے وہاں پر اسرائیل میں اس وقت ہو کیا رہا ہوگا۔ اس لیے تو ان کے فارمر کمانڈرز اور ان کے موساد چیف فلانے ڈھمکانے سب کے بیانات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں، ہم یہ جنگ ہار چکے ہیں اور نتنیاہو کو فی الفور فارغ کرو وگرنہ یہ ملک بھی ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا بدلہ فلسطین کی جانب سے لیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین جو دیگر بڑے اٹیکس ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ We bombed with mortar shells a gathering of enemy soldiers in the vicinity of Bani Suhala ایسٹ آف خان یونس۔ اب یہ گیدرنگ ہے، کوئی 15 سے 20 اسرائیلی فوجی ایک جگہ پر جمع تھے، وہاں پر موٹار کے گولوں کے ساتھ ناظرین نشانہ بنایا گیا اور وہ وہاں پر میجورٹی کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہو گئے اور کچھ جو ہے وہ سیریسلی انجرڈ ہوئے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ٹارگیٹڈ مرکیبہ ٹینک اینڈ 2 زائنسٹ پرسونل کیریئر، یہ بہت بڑا حملہ ہے، ود الیاسین 105 شیل ساؤتھ ایسٹ آف سٹی آف خان یونس۔ اب یہ 2 جو ٹروپ کیریئر ہیں جن میں ٹوٹل جو ہے وہ 30 سے 35 اسرائیلی فوجی سوار تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا اور ایک مارکیوا ٹینک کو نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ایک ہی اس خبر میں کوئی 40 کے قریب اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ اس خبر میں شامل ہیں۔ تو یہ اب سوچئے اس وقت جو ایوریج ناظرین چل رہی ہے وہ 100 پلس جو اسرائیلی وہاں پر فوجی ہیں وہ روزانہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں، یہ آخری اس حوالے سے اپڈیٹ ہے، we destroyed a Zionist vehicle with 2 anti-armored devices east of city of Khan Yunis south of the Gaza Strip۔ تو جناب 2 آرمرڈ وہیکل جو کہ سب سے ان کی مضبوط ترین، دنیا میں یہ مضبوط ترین سمجھی جاتی ہے اور اسی بنیاد پر انہوں نے دنیا بھر میں بیچی ہیں، ان کو بھی وہاں پر تباہ کیا ہے، اور ایک گاڑی میں کوئی 4 سے 5 ایوریج کم سے کم اسرائیلی فوجی ہو سکتے ہیں، تو 2 گاڑیاں یہاں پر تباہ کی ہیں۔ اچھا، اب یہ غزہ کے جو حملے اس کی اپڈیٹ سے اب آپ کے سامنے بہت بڑا سروے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ مطلب
اس سے بڑا کوئی ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا اسرائیل کی شکست کا، ان کی ناکامیوں کا. اور یہ خالی شکست نہیں، یہ عبرتناک شکست ہے. یہ فلسطین کی تاریخی فتح ہے جس کا ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے تھے. ہماری کتنی نسلیں اس کا خواب دیکھتے ہوئے چلی گئیں کہ فلسطین کو آزادی حاصل ہوگی یا فلسطین کو فتح حاصل ہوگی، اور آج مطلب اب سے 3 مہینے پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آج یہ سروے سب سے بڑا اس بات کا ثبوت ہے. اور ناظرین، سروے کیا سامنے آیا ہے؟ سروے یہ ہے کہ اسرائیلی جو پبلک ہے ان کے ساتھ یہ سروے کیا گیا. اب دیکھیں، اس میں کوئی اسلامی ملک کا جو ہے وہ میڈیا تو جا کر سروے نہیں نہ کر رہا، یہ انہی کا میڈیا ہے اور انہی کے میڈیا نے سروے کیا اور انہی کے میڈیا نے رپورٹ کیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی عوام امید مکمل طور پر کھو چکی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے، اور وہ باقاعدہ ہیلپ لیس اور ہوپ لیس ہیں. یعنی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بھائی امریکہ بھی ہماری مدد سے اب پیچھے ہٹ جائے گا. باقی دنیا تو ساری چلی گئی ہے نا، خالی امریکہ ہی کھڑا ہوا ہے، ان کے بھی کافی اب پھڈے چلنا شروع ہو گئے ہیں. تو اسرائیلی عوام کہہ رہی ہے کہ امریکہ بھی ایک وقت میں ہماری مدد چھوڑ جائے گا، اور ہم ہوپ لیس ہیں کہ ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے ہیں. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جنگ کے شروع میں غالباً کو 10 اکتوبر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سروے کیا گیا تھا. اس سروے میں 78% اسرائیلیوں نے کہا تھا کہ ہم یہ جنگ جیتیں گے. 78% اسرائیلیوں نے 10 اکتوبر کو، یعنی 7 کو جنگ شروع ہوئی تھی، 10 کو کہا تھا کہ ہم یہ جنگ جیتیں گے. اور آج اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے. تو یہ فرق کیوں آیا ہے؟ اگر آپ فاتح ہیں، اگر آپ روزانہ وہاں پر جشن ہوتا ہے، تو دین تو پھر یہ نمبر انکریز ہونے چاہیے تھے. آج تو سروے میں 100% کہنا چاہیے تھا کہ ہم یہ جنگ جیتیں گے. 100 نہ ہوتا ہے چلو 90% تو ہوتا، یا چلے اتنا ہی ہو جاتا. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی آف اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں جیت سکتے. تو یہ امپیکٹ کہاں سے آیا، یہ فرق کہاں سے آیا؟ جب روزانہ اسرائیلی فوجیوں کے وہاں پر جنازے ہو رہے ہیں، جب روزانہ ڈزنز آف ان کے ہلاک فوجی وہاں پر جاتے ہیں، جب ان کے ہاسپٹلز وہاں پر بھرے ہوئے ہیں، جب ان کے فارمر چیفز میڈیا پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ ہار جائیں گے، ہم ہار چکے ہیں، نیتن یاہو کو فارغ کرو، وہاں پر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں. مغربی میڈیا بھی اب یہ رپورٹ کرنا شروع ہو گیا ہے کہ حماس کو ہرایا نہیں جا سکتا. جب میکرون کہتا ہے کہ 10 سال تک حماس کو آپ ہرا نہیں سکتے، کم از کم اٹس مین کہ آپ اس کو ہرا ہی نہیں سکتے. تو یہ ساری چیزوں نے اسرائیلی عوام کو پتہ چلا ہے کہ ہم تو یہ جنگ ہار چکے ہیں، ہم تو یہ جنگ نہیں جیت سکتے. تو اب یہ ساری شکست ان کے سامنے خود ہی کھل کر دیکھیں نا. کسی ملک کا سب سے زیادہ پتہ ان کے عوام کو ہوتا ہے کہ اس ملک کا کیا معاملات ہے. تو اسرائیلیوں سے بہتر ان کی شکست یا فتح کو کون جان سکتا ہے؟ تو مجھے بتائیے، یہ اسرائیلی جو دنیا بھر سے یہاں پہنچے تھے عیاشی کرنے کے لیے، یہ عیاشی اور غنڈہ گردی ناظرین کرنے کے لیے آئے تھے، اور 75 سال انہوں نے کی ہے فلسطین. یار آپ میں سوچتا ہوں کہ مطلب یہ کتنی درد والی بات ہے کہ آپ ایک گھر بناتے ہیں، ایک اینٹ لگاتے ہیں، پھر آپ کی زمین ہوتی ہے، وہاں پر آپ کے وسائل ہوتے ہیں، آپ وہاں پر ہارویسٹنگ کرتے ہیں، آپ کا ایک خاندان ہوتا ہے، آپ کی ایک فیملی ہوتی ہے. اور کوئی باہر سے آئے، وہ آپ کو مطلب غلام بنا لے، آپ کا گھر چھین لے، آپ کی زمین چھین لے، اور آپ کی کوئی وقت نہ رہ جائے، آپ کو نہ پانی مہیا ہو، نہ رہنے کے لیے جگہ ہو، نہ کھانا ہو، آپ مطلب ان کے غلام بن جائیں. تو یہ درد کیا مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں جو فلسطینیوں نے اتنے سال سہائے. اور ابھی جو قیدی رہا ہو کر آئے تو انہوں نے بتایا کہ خواتین اندر، لڑکیاں جو 15 سال کی عمر میں قید ہوئیں، وہ اندر جناب ان کو سیکس سلیوز وہاں پر استعمال کیا جاتا رہا. 20-30 سال سے اندر قید ہیں، اور بلا وجہ قید ہیں. کوئی ان کا مطلب یہ دنیا نے جو یہ ظلم ڈھایا نا، یہ جو ناجائز، اسی لیے قائد اعظم نے اس کو ناجائز کہا تھا. یعنی یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مغرب سے قوم اٹھے اور اس کو آپ وہاں پر آ کر بسا دیں، اور وہ ان کے مطلب ظلم اٹھائے، ان کی زمینیں گھر چھین لے، اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لے، ان کے ساتھ یہ سلوک کرے جیلوں میں. مطلب یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے آج جو دنیا میں یہ تبدیلی آ رہی ہے، تو جہاں مغرب کی ہیجمنی ختم ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ یہ جو ان کی ناجائز نشانی ہے، یہ ناجائز نشانی ہے نا، تو آج یہ بھی اختتام ہو رہی ہے. جو تماشا انہوں نے لگایا ہے اب یہ ختم ہو رہا ہے. جنہوں نے بسایا تھا، جیسے تورات میں پیش گوئی تھی کہ شیطانی ریاست کا جو حمایتی ہوگا وہ 2 سمندروں کے درمیان ہوگا. تو جب وہ حمایتی ختم ہو جائے گا تو یہ شیطانی ریاست بھی گر جائے گی. تو اب وہ حمایتی جو ہے اس کی سینچری اوور ہو رہی ہے، اس کا اقتدار کا خاتمہ ہو رہا ہے. اور میں تو کہتا ہوں جو اس کا سب سے بڑا مظاہرہ ایران نے کیا کل، جو ان کا آئل ٹینکر پکڑا ہے نا، اس سے بڑا تو مظاہرہ، اس سے بڑا مظاہرہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ ایران جس پر آپ نے پچھلی کئی دہائیوں سے سینکشنز لگائی ہیں کہ وہ دنیا کسی کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتا، کوئی ملک اس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتا.
یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ نے مطلب اتنا انفلوئنس رکھا ہوا تھا کہ ایران کسی کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتا, اور کسی ملک کو اس سے نہ کوئی چیز خرید سکتا نہ بیچ سکتا ہے. اس ملک نے آج آپ کا آئل ٹینکر پکڑ لیا 1 ملین بیرل آئل کے ساتھ. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ وہ آپ کا زوال ہے جو ہر سلطنت کے گرنے سے پہلے ہوتا ہے. جو واقعات ہوتے ہیں وہ اس وقت ہو رہے ہیں. اب آخر میں جلدی ایک فرینچ جو جرنلسٹ ہے ان کا بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ صرف اس لیے کہ بعض ضمیر دنیا جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے. جو مظاہرہ آپ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں دیکھا, ناظرین پوری دنیا فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اور اس وقت اسرائیل اور امریکہ یہ دو ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں. اور امریکہ میں بھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن, ان کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں, ان کے باقی تمام دیکھ لیں, سینٹ دیکھ لیں, وہاں سے واضح آئی ہیں. عوام تو پوری طرح سے فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے نا. صرف بائیڈن انتظامیہ جو ہے یا وہاں پہ جو ایک لابی ہے جو 100 سال سے وہاں پر جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ ہے, تو باقی تو سب جو ہیں وہ مطلب ادھر کھڑے ہوئے ہیں, فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو بعض ضمیر دنیا اب کھل کر, یورپ کھل کر اس وقت فلسطین کی حمایت کر رہا ہے. مثال کے طور پہ یہ فرینچ جرنلسٹ جس کی بڑی مرچیں لگی بعد میں اسرائیل کو اس بیان کی, انہوں نے کہا کہ اسرائیل وانٹس ٹو ڈیپورٹ دا پیلسٹینینز ٹو کانگو. دس از دا سیم تھنگ دیٹ دا ہٹلر اینڈ نازی جرمنی وانٹیڈ فار دا جوز. اب یہ اس نے ہسٹری کی بات کی ہے, بات پھر لمبی ہو جائے گی, لیکن بڑی تاریخی اس نے بات کی ہے کہ جیسے جرمنی نکالا تھا ان کو, یہاں نکالنا چاہتا تھا اور نکالا, بالکل ویسے ہی اب وہ مطلب وہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم کہا جاتا ہے نا, تو یہی ظلم اس وقت وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں, کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو نکالنا چاہ رہے ہیں. لیکن اب یہ پانی سر سے گزر چکا ہے, اب گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اب یہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا. یہ بات آپ لکھ لیں اور آگے آنے والے دنوں میں تمام نتائج آپ کے سامنے آئیں گے. تو یہ ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے, کچھ تجزیہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر رائے ضرور کریں, جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت, اللہ حافظ.